فرماتے ہیں شیرازی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ سعدی شیرازی، یہ وہ والے شیخ سعدی نہیں ہے، یہ دوسرے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اللہ کے پیارے پر نظر پڑی، کوئی اللہ دا پیارا ہے خانہ کعبہ دی دیوار کو پکڑ کے رو رو کے نیر وہندہ کھڑائی اور آدھائی اللہ قیامت والی دیوار میرے گناہ مت ادھر گزر کریں، اور اے کریم اگر قیامت والی دیوار میرے گناہ ظاہر تھی میں تمل میں کو اندھا کر چھوڑی۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں میرے کو بڑا تعجب تھیا، ایک اور اللہ دا پیارا ہے، یہ رقت انگیز انداز نال دعا منگدا کھڑے، میرے دل جائی میں من تے زیارت تک کراں، پھر میں نے قریب کیا، زیارت دی کوشش کی ہے، حیران تھی گیا پیرا نے پیر حضور غوث پاک کھن۔ اور میرے بھائیو وہ اللہ دے پیارے تھی کہ ڈرے نہیں یار، ساری نمازیں پوری سوریاں، ساڑھے سجدے پورے سورے، ساڑھے عمال پورے سورے، کوئی ساکو سمجھاوے تسوں دی گال دو سمجھن دی بجائے ناراض تھی ونجو کہ حضرت ساکو ڈراؤ نہ، میرے بھائیو ڈروں یا نہ ڈروں آسن قبراں لگ سن خبراں، اللہ سارے دی تواڈی ساڈی قبر چنگی کر دے۔ گال یاد ہو سی تو آکوں حضرت اسرافیل پہلا سور پھونکیں گے، گال یاد ہے؟ پہلا سور پھونکیں گے، زلزلہ آ جائے گا، آسمان گلی ہوئی چاندی کی طرف پھٹ کر گر جائے گا، اور عاشقان رسول حضرت اور ہم انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ایک دوسرے سے بھاگ کر ٹکرا رہے ہوں گے جو اس وقت روئی زمین پر زندہ ہوں گے، اور پہاڑ پھینٹی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ دل دہلانے والی، کیا دل دہلانے والی؟ تو نے کیا جانا وہ دل دہلانے والی کیا ہے؟ جس دن پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دن کی روئی، اور ہم بندے ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، جب تک اللہ چاہے گا اسرافیل سور پھونکتے رہیں گے۔ پھر جب رب کا حکم ہوگا یہ مرحلہ مکمل ہوگا، اب اللہ حکم دے گا اسرافیل دوسری دفعہ سور پھونکیے۔ یہ دوسرا سور جو ہوگا نا یہ موت کا سور ہوگا، جتنے روئے زمین پر جتنے زندہ ہوں گے سب پر موت کا سور جب پھونکا جائے گا، روئے زمین پر زندہ رہنے والے تمام مر جائیں گے۔ اللہ پوچھی اسرافیل کون زندہ ہیں؟ عرض کرے سے یا اللہ اہل زمین تو سارے موت کا شکار تھی گئے، حاملین عرش اٹھاون والے فرشتے زندہ ہیں، اور جناب اسا فرشتے زندہ ہیں۔ اللہ دا حکم تھی سی سارے فرشتے کو بھی موت دا ذائقہ چکھنا پوسی، فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھ جائیں گے۔ جب فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھ جائیں گے، کوئی نہ ہوگا سوائے اس ذات کے جو موت سے پاک ہے، جو اولاد سے پاک ہے، جو بے نیاز ہے، جو کن فیکون کا مالک ہے، وہ رب حی یا قیوم ہے۔ میرے بھائیو قرآن نے اس کیفیت کو بیان کیا، جب کوئی نہ رہے گا قرآن بیان کرتا ہے، اللہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ آگے پھر رب نے خود ہی جواب دیا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہی ہے جو سب پر غالب ہے۔ پھر تفسیر میں لکھا ہے، روایت لکھی ہے، اب اللہ فرمائے گا ہے کوئی جسے مجھے رب کے شریک ہونے کا دعویٰ ہو تو میرے سامنے آئے؟ کون ہے جو آج سامنے آئے؟ پھر اللہ اپنے امر سے فرشتوں کو زندہ کر دے گا، اور دو مرحلے مکمل ہو گئے۔ تیسرا مرحلہ اور میرے بیان کا آخری پوائنٹ اسی پر ہی تھوڑی سی گفتگو کر کے پوری توجہ رکھیے گا۔ تیسری دفعہ اللہ حکم دے گا اسرافیل تیسرا سور پھونکیے، اور ایک گال پکا گنو سور کتنی دفعہ پھونکا؟ ویسی 3 دفعہ۔ پہلی دفعہ سور ہوگا زلزلے کا، دوسری دفعہ سور ہوگا موت کا، تیسرا سور جب اسرافیل پھونکیں گے تمام روحیں جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے۔ اللہ حکم دے گا اے روحو اپنے جسموں میں واپس چلی جاؤ، روحیں جسموں میں واپس چلی جائیں گی۔ میرے بھائیو یہ یوم حساب قائم ہو جائے گا، یوم محشر قائم ہو جائے گا، بالکل مستند بات بتا رہا ہوں، کوئی کمزور بات نہیں ہے۔ سورج سونے پر ہوگا قرآن و حدیث کے مطابق۔ آج جگہ دی ہو سی نا یوم محشر، فرمایا قیامت کا ایک دن کا جو دن ہے وہ 50,000 سال جتنا ہوگا۔ کتنا؟ 50,000 سال جتنا ہوگا۔ قیامت قائم ہو جائے گی، کوئی تمبو نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن روم نہیں، چٹیل میدان ہے۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری فرد بھی اس انسانیت کے اجتماع میں مجمع میں موجود ہے۔ انسانوں کے جسموں سے پسینے ٹپکنا شروع ہوں گے۔ فرمایا اتنا پسینہ ٹپکے گا، توجہ، اتنا پسینہ ٹپکے گا کہ جسم سے ٹپکنے والا پسینہ 30 یا 70 گز زمین پی جائے گی۔ جب زمین پسینہ پی جائے گی، اب زمین پسینہ پینے سے عاجز آ جائے گی، زمین دا پیٹ ہی بھری ویسی۔ اب جب زمین کا پیٹ بھر جائے گا
یہ پسینہ یہ زمین پر چڑھنا شروع ہوگا، اور جب یہ پسینہ زمین پر چڑھنا شروع ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا آدھے پنڈی تک. یہ سامان وہاں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، تاکہ یہاں رکھنے وہیں رکھتے ہیں. توجہ رکھیے گا. کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ ہاف باڈی تک، اور کسی کا پسینہ کاندھوں تک. توجہ میری طرف کرے، ختم کا سامان ہے. تو کسی کا پسینہ کندھوں تک، اور فرمایا کافر اپنے ہی پسینے میں کافر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. یہ وہ یوم حساب ہے جس یوم حساب کے بارے میں میرے بھائیوں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے، اللہ یہ صورت شاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزاتے روز حشر بچ قبر تے پل جد تھی سی گزر تد کھوٹیاں تھی سن سب کھڑیاں. اللہ اکبر. یہ وہی یوم حساب ہے. اب یوم حساب ہے جس منہ سے پسینے ٹپک رہے ہیں. عاشقان رسول اے میری تقریر دا پورا نچوڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کئی احادیث قیامت دے لیے واسطے ہیں. ایک حدیث جڑا این تقریر دا ایک پیغام ہے، فرمایا کچھ بدبخت ایو جاسن اللہ انہاں کول ناراض ہو سی. یہ جو ٹھیشن قبر چوں اللہ ناراض ہو سی، اللہ دی ناراضگی دے سبب انہاں دے چہرے دا گوشت جھاڑ وے سی، اور اللہ انہاں کو جہنم میں داخل کرنے دا حکم دے سی. میرے بھائیو ناراض نہ تھی سو جنہاں دا کلمہ تو سمائے پڑھے انہاں دی حدیث سنے دا پیا. فرمایا نمبر 1 کون؟ فرمایا شراب دا عادی بغیر توبہ کیے مر گیا. شراب پینا پینا موت آ گئی، مر گیا، توبہ نہیں کی تھی، اللہ ناراض ہے. قیامت علی نواز شرابی کھڑوسی چہرے دا گوشت جھاڑ ویسی، ہڈیاں صرف ہوسن، اور اللہ داخل جہنم ہون دا حکم دے سی. اج عام تو سب ہی معاشرے چراندے ہو، اساں بھی معاشرے چراندے. اج بدبختی مسلمانوں دی ہے جو بعض لوگ شادی دی خوشی تے اپنے پتراں دی شادی دے فنکشن دے اوتے شرابی پلے دین. یہ ہو جائے ایک فنکشن ہے کئی شہر دے وچے سیٹ صاحب نے پہلے سہی اللہ دی نافرمانی دے بازار گرم کیتا، ڈھول دھمکا ہے جی، نچن ٹپر، اون دے بعد سہی اجڑ دل ٹھرا کائنی جڑے 50-60 خاص بندے ہیں تو سب اج تھی ونجو تواڈے واسطے خاص دعوت ہے. او شراب دی دعوت ہے، اور شراب ہی ول دیسی تے زہریلی. 60 بندے ہیں شراب پیتی، سیٹ دے پتر دی شادی دی خوشی ہے، ول رب جو پکڑ کیتی شراب نکلی زہریلی، 60 چوں 59 بندہ مر گیا. اور جیڑی جاتے قریبی قبرستان آئی، میں خود یہ چیز دا موجود ہوں کہ وہ غور کرنے کہ ایک گستانے 11 میت آئی ہیں. شرابی جو مر پوے حضور دے عظیم صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ایڈے بڑے عالم صحابی ہیں جو حضور اپنی ازواج دے حجرے چ ہوے نہ کہیں کوئی اجازت کوئی نہ ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود اور صحابی ہیں 24 گھنٹے در مصطفی نواز سے کھلا ہے. وہ صحابی فرمیندے لوگوں شرابی مر پوے جی ویلے بندہ قبر وچ پرے نے نا، قبر وچ لہے نے کفن کھول کے کوشش کریں انہاں چہرہ کعبے والے پاسے کر دیو. عاشقان رسول فرمایا شرابی مر پوے دفنا کے آؤ ول ول کے اندی قبر کھٹو، شرابی دا منہ کعبے تو پھرا ہوا نہ ہوئے تو ول میں کو قتل کر دیوائے. یہ کون فرمیندے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تاجدار مدینہ علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن کچھ بد نصیبوں کو اٹھایا جائے گا جن سے اللہ ناراض ہوگا. نمبر 1 کون جی؟ یہ پکا گنائے شرابی. نمبر 2 زانی. دوجا کون؟ زانی. نمبر 2 زانی. میرے نوجوان بیٹھے ہو اللہ پاک تواڈے ساڈے کردار دی ساڈے معاملات دی حفاظت فرماوے. بڑا پرفتن دور آ گئے. پہلے لوگ چھپ چھپ کے VCR گھناندے ہن او کپڑے چ ولیٹ کے کہ کوئی بندے دی نظر نہ پے ونجے. ول جدید جدت آئی، ماڈرنٹی آئی، ترقی آئی، ڈیولپمنٹ آئی، اور جناب والا ول آ گئی کیبل شہر دے وچ. کیبل دے وچ ہر گھر وچ فلم اور VCR دی کوئی لوڑ کو نہیں. بھائی ترقی تھئی تے ڈیوائس آ گئی. امید ہے تے قرآن پاک کی تساں ڈاؤن لوڈ کرو، تفسیر ڈاؤن لوڈ کرو، بیان ڈاؤن لوڈ کرو، لیکن مسلمانوں دی اکثریت ایندا نوجوانوں دی غلط استعمال کرنی پئی. ایندے تے او کچھ دے تھن جڑا ساڈا کدے تصور ہی کوئی نہ ہے. اور دیکھ دیکھ کے اپنے جوانی اپنے کردار کو برباد کرنے پن. عاشقان رسول توجہ کرے سو نبی پاک فرمیندے اکھی میں زنا کرندے، کانی زنا کرندے، فرمایا زبانی زنا کرندی، دل تے دماغی زنا کرندے. یا رسول اللہ ایک ہی میں فرمایا آنکھوں کا زنا بے حیائی دیکھنا، کانوں کا حیا بے حیائی سننا. جب آنکھیں بے حیائی دیکھیں گی، کان بے حیائی سنیں گے، تو میرے بھائیو دماغ میں جو اللہ نے یاداشت کی میموری کارڈ ہارڈ ڈسک رکھی ہے نا، دماغ میں چیز بھی وہی آئے گی.
جب رات کو سوئے گا تو خواب میں مکہ مدینہ نظر نہیں آئے گا، وہی بدکار عورتوں کے خواب آئیں گے، پھر دل دماغ اس انداز کے اندر گھومیں گے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، ایک نیت کرو انشاءاللہ فلمیں ڈرامے کا نہ دیکھو، زور سے کہیں انشاءاللہ عز و جل، اور تھوڑی جی زندگی ہے موج مستی کرن نہیں آئے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرمائے اساں تو کو عبادت واسطے پیدا کیتے۔ عاشقان رسول فرمایا قیامت علی دیوار کچھ بد نصیب آسن جنہیں کو اللہ ناراض ہو سی، یہ پکا گنو۔ نمبر 1 کون آئی؟ شرابی۔ نمبر 2 زانی۔ نمبر 3 فرمایا جھوٹی گواہی دینے والا۔ یا جس دیہات ہوئے شہر ہوئے ہیں جی، سامنے والے غریب دا کئی دفعہ مظلوم کو کٹاپا ہی لینے، کٹاپا لا کے ول میڈیکل اسے بنواون چلے میں نے ول 5000 ڈاکٹر کو بھرا، اپنے آپ کو سٹ لوائی اندے تو پہلے کہ جنہیں کٹاپا لا کے وہ بیچارہ بنجے اسا میڈیکل بنوا کے نال ڈو ول معززیم کما وچ میرے نال لکھو چخا مرے نبی پاک صلی اللہ۔ اچھا جی اتو ول ظلمی جنہیں کٹاس لائیے، جنہیں رقبے تے قبضہ کیتے، جنہیں ظلم کیتے، میڈیکلی جھوٹا ہوں دے خلاف پرچہ بھی ہوں دے خلاف ساڑھے کے معزز لکھنے سے لکھو صحیح گواہی ہے میرے نام۔ نبی پاک فرماتے جھوٹی گواہی دینے والا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، چہرے کا بوجھ جھڑا ہوا ہوگا، اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ نیت کریں کبھی جھوٹے کا ساتھ نہیں دیں گے، کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ چوتھا فرمایا زکات نہ دے والا کون صحیح؟ ایک ہوندی ہے سونے چاندی تے روپے دی زکات، ایک ہوندی ہے فصل دی زکات۔ اے باس تے سارے جٹ دوست محسوس کر ویندے اگر مسئلہ بڑا اوکھڑ آ کے گنکاری صاحب 100 مڑ پھٹی چاہو، 100 مڑ کڑک چاہو، 100 مڑ دھان چاہو، 100 مڑ دے اوتے 5 مڑ بغیر خرچے کڈھے پوری فصل دی زکات دیونا، ہر فصل دی زکات دیونا اے فرض ہے دیونی پوسی۔ جڑے لوگ جی رب او یا ڈا مڑ تسا 20 مڑ کڑک دا بیج پاتے، اللہ تو کو 1000 مڑ دی ڈھیری دیتی ہے، تو سب پاتے 20 مڑ رب دیتی 1000 مڑ اور دل وچ کسک آندی پئی ہے نہیں چلو جی کوئی آ گیا غریب کو بالٹی بھر دیتی، دل کو نہ مناؤ اے میں تھوڑی بالٹی بھر دے سو ساری زندگی بھرے رہو، عشر ادا کوئی نہ تھی سی بغیر خرچہ کڈے 100 مڑ دی یعنی 20واں حصہ کل ڈھیری کا 20واں حصہ یہ عشر نکالنا لازم ہے۔ عاشقان رسول اللہ تعالی محبت قبول فرماوے، ماشاءاللہ ایک بندے دی توجہ میں دے دا پیا، اللہ ہی سال تو کو حج کراوے۔ جنہاں نبی دے غلام ہیں انہاں نبی فرمائے قیامت علی دیوار ایک بدبخت آسی ان دے اتنے نا اللہ بہت وڈا اجدہا مسلط کرے سی، وہ اجدہا ایو دے خوفناک ہو سی، ایک بندے دے پچھو اجدہا لگ سی، فرمایا او بندہ بچ سی، اور جی میں اجدہا سر ہوتے آوے سی نا وہ بچاون واسطے ہاتھ ہی کرے سی، فرمایا سیدھا ہاتھ اوپر کرے گا اجدہا اس کا ہاتھ اپنے منہ میں چبا جائے گا، پھر وہ دوڑے گا دوسرا ہاتھ اوپر کرے گا اجدہا دوسرا ہاتھ اس کا نکل جائے گا۔ تاجدار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں اجدہا جب اس کے بازو کو نکلے گا اس کے منہ سے درد سے جو چیخ نکلے گی محشر کے لوگوں کے دل کانپ جائیں گے۔ اجدہا پیچھے ہے، اچھا یہ نہیں کہ ایک دفعہ کھا گیا جیسے ایک بازو کھائے گا پھر دوسرا اللہ دوبارہ بازو پیدا کر دے گا۔ فرمایا اب وہ جب تنگ آ جائے گا نا اجدہا سے کہے گا تو کیا بلائے اور تو کیا شاید میرے پیچھے کیوں لگے؟ تاجدار مدینہ علیہ السلام فرمائے دن وہ اکسی میں تیرا مال جڑے مال دی محبت ہے تو رب دا حکم نہ پورا کرنا میں زکات نہ دینا ہوں میں تیرا مال ہوں۔ ایک نیت کرو ذرا ہاتھ اونچا کڑا کر کے انشاءاللہ اپنی فصل دا پورا چھڑے سو۔ اچھا دیونا کیویں دل نال کیویں دل نال امام حسین دا ذکر پاک کتنا کرے نے انہاں تو دل نال علی اکبر کو پیش کر دیتا، علی اصغر کو پیش کر دیتا، کوئی شکوہ کیتا خود ونجن لگے خیمے دی بی بی روون لگے، فرمایا خبردار رونا کوئی نہیں، میرے پچھو وال نہ نچائے، چہرے دوتے کوئی یہ جو کام نہیں کرنا، اور یاد رکھائے ہر بندے دنیا جو ٹور ونجنے میں ہی ویندہ پیا تھا میرے پچھو میرے نانے دی شریعت تے عمل کرائے۔ امام حسین دی نصیحت آئی۔ اور میرے بھائیو عشر کی نے کرنے دل نل، چاندی مال کی زکات تجارت کی زکات کیسے نکالنی ہے؟ دل سے۔ فرمایا کچھ لوگ آئیں گے اور بل پکا گنو گال کو کلوز کروں، شرابی، زانی، جھوٹی گواہی دینے والا اور فصل کی زکات نہ دینے والا۔ چلیں 2 میں اور بیان کر دیتا ہوں تاکہ ٹائم تھے تو 10 لیکن 2 بیان کر کے اس کو ختم کرتے۔ نمبر 5 فرمایا والدین کا نافرمان۔ کون جی؟ والدین کا نافرمان ہے جی۔ بدبخت ہے وہ شخص جو باپ کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہے، میرا حصہ دیو اور مرے تیرا حصہ ہوں میرے بنسی جی میرے تیرا پیو مرسی حجر زندہ بیٹھے۔ اور یہ نہیں تھی دے کہ بعض اوقات پوتری کم کاروبار کرنا پہ تو پیو رہ میں دے پوتر ٹور میں دے، پوتر ٹور بن جائے تو شریعت نے پیو دا ہی حصہ رکھے، پیو تو نہیں آتا بھی میرا حصہ کون دے سی تو مار گیا تھا،
اور پیو گالے منہ چکڑے سی کوئی نہ سنو سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں تیری دوزخ بھی ہیں. نمبر 2 جس نے ایک نظر محبت سے ماں یا باپ کا دیدار کیا اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ ایک نظر تے ایک حج تو کوئی بندہ نہیں ہے 100 دفعہ ماں پیو کو دیکھے فرمایا اللہ 100 حج دا ثواب دے. اللہ اکبر. اور یہ تو وڈی مثال کیا دیتی ونجے. اور عارف صاحب دے بیٹے واسطے ہی ہر وہ شخص جنہ پیو یا ماں دنیا سے چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جڑے فوت شدہ ماں پیو دی قبر دی زیارت کرے اللہ ماں پیو دی قبر دی زیارت تے بھی حج دا ثواب دیندے. حدیث مکمل کوئی نہیں تھی. حدیث دا مفہوم ہے جڑا بہت زیادہ امی ابے دی قبر تے ونجے کثرت نال ماں پیو دی قبر دی زیارت کرے اے جویں اے مرسی تے فرشتے ان دی قبر دی زیارت کرے. ایک ماں پیو دا حق ہی ہے. ماں پیو جنہیں فوت تھی ونجن نا آلہ حضرت امام محمد رضا نے فتح و رضوی ماں پیو دے کچھ حق لکھن انہیں جو ایک حق اے ہے پیو مر پوے پیو دی فیملی اکھوین دی ڈاڈا خاندان. فیملی کیا آدھن آلہ حضرت تک آدھن پیو دا لحاظ کرے تو جو داد کا خاندان ہے داد کا خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرے آتا جاتا رہے. ہے جی یہ نہ دیکھے وہ آتے یہ نہیں آتے یوں یہ دیکھ یار جو بھی ہے کون ہے میرے باپ کا خاندان ہے تو باپ کے خاندان سے تعلق قائم رکھے. اور دوسرا فرمایا ماں کے خاندان سے ماں فوت ہو جائے نان کا خاندان سے ہاں جی خالاؤں سے اور ماں کا جو بھی نان کا خاندان ہے ان سے حسن سلوک کرتے رہے. انہیں کوئی توقع نہ رکھے بس اے دیکھے نسبت میری ماں دی نسبت میرے پیو دیے. اور تیسری بات میرے بھائیوں اعلیٰ حضرت نے ایک بات کہی ماں یا پیو مر پوے قرض یہ اولاد ادا کرے یہ ماں پیو دا حق ہے. لیکن یاد رکھا ہے اسمی اور تو میری عمر 45 سال تو زیادہ تھی گئی ہے 16 سال ہی دعوت اسلامی دے ماحول چاہیں اسمی ڈٹھے بڑے جنازے پڑھے بھی ہیں تے پڑھائے بھی ہیں اعلان ہی بڑے کیتن جنہیں گھنے ہوئے ایسا ہیں لیکن 1000 بندہ اعلان کراوے تو 996 دیندہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیو خدا را کہیں دا کوئی زمین دا گاز ہوئے زمین دا چپا ہوئے کہیں دا کوئی شے بھی ہوئے خدا دا واسطہ ہے جی میں ترائے کفن دے کپڑے اللہ سا کو ایمان نال نصیب کرے. جی میں وے سنا ترائے کفن دے کپڑے ہو سن جنازے والا پنجرہ ہو سی اسا ہو سوں اے جڑے دنیا داری دے چکر جوائیں گے کہیں دا جناب علی اتھا بننا سباد کے دا کہیں دا اتھا رقبہ کر کے دا کہیں دا صحیح میں کہیں دے رقبے تے حصہ کہیں دے قرض دبا کے دا کوئی کھاد والے دے پیسے کوئی پرچون والے دے پیسے کوئی بڑے بھرا دے پیسے کوئی ہوں دے پیسے کوئی ہوں دے پیسے اولاد اعلان کرسی ساڈے ابے کو کیسے کہ نہیں ایسا موجود ہے بعد دیتا کون ہے ایسا کو پتہ ہے ٹھیک ہے. لیکن قرض او وبال ہے کہ سو حدیث قدسی ہے امام بخاری رحمت اللہ لکھ دیں حدیث قدسی کوئی امام بخاری نقل کی دی نبی پاک فرمائے شہید جڑا اللہ دی راہ شہید تھی ویندے اللہ سارے گناہ بخش دیندے شہید دا قرض معاف کوئی نہیں. نیت کرو کہیں دا قرض کا نہ کھاسوں ذرا زور دا انشاءاللہ عز و جل کہیں دا کوئی نہیں کھانا ایک دا بہت سارے کھاوے نے حاجی بھی نمازی بھی بعض مولوی بھی بعض حافظ بھی بعض عالم بھی سارے کو آدھا پیاں تاکہ کوئی محسوس نہ کرے او کہڑے سائیں حافظ عالم کاری بھی کھاوے نے جی ہاں سائیں جی میرے پیو مر پوے تے پھل بھیڑی دی واری آوے تے بڑے بڑے نمازی بھی داڑ وٹوے نے. اللہ اکبر. بھیڑے کو حصہ پورا نہیں دیتے یہ بہنوں کا حصہ بھی قرض ہے. کیا چیز ہے قرض ہے دینا پڑے گا. اور بہن کے تو بنا 1 ایکڑ آدھا ایکڑ 1 مرلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو کسی کی زمین پہ 1 گٹھ قبضہ کرے گا اللہ اس کے گلے میں 60 زمینوں کا توق ڈالے گا 1 گٹھ. اور میرے بھائیوں بدبختیوں شخص دی جڑا بھیڑا دا حصہ کھاوے اور اندی تو بڑی بدبختی ہوندی ہے کہ بھیڑا حصہ رل مل کے بھیڑ گھر کھینی کھنن تو والے بھیڑا دن تو سارے واسطے مر گئے چخا کیا کرنا ہے. بہنوں کے حصہ کھا کر بیٹھے ہو اللہ مان والحفیظ. اور جڑے سارے بھائی ایک اوکھا مسئلہ دا سارے وہاں جڑے صحیح سارے بجی فوت دی ساری بہنیں سا کو بخش دیتا ہی یہ بہنیں بخش بھی دینا جب تک بہنیں اہل علم حضرات بیٹھے جب تک فقہ دا مسئلہ ہوئے جب تک بہن اپنے حصے تے قبضہ نہ کر گنے مثلا آ کے بھائی اے اندی جا دی ویلیو بنا کے 50 لاکھ دے کول بنی ہے 7 لاکھ میرا حصہ بنے 7 لاکھ بہن دے ہاتھ تے دے دیو جب قبضہ کر گنے ہن اوندا جی کو جاوے چاہے بناؤں کو واپس کر دے یا اپنے کول رکھ گنے جب تک قبضہ نہ تھی سی حق ادا بہن آکھے بھی سارے میں معاف کیتا او معاف تھی سی کوئی نہ تو میرے پیچھو میرے جھنڈے نہ گاڑے وائے کہ صحیح یہ نما مولوی آیا ہے اسد آج تک سوڑا ہی کہیں نہیں تو میرے بھائی انوار علوم چلے من جائے مفتی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب بیٹھے انہوں کل پوچھوائے کہ حضرت ہبا تام جب تک نہ تھی وے آج ایک اسلامی بھائی آئے مسئلہ ڈس آگے اور آج شکان رسول نیت کرو سارا ہاتھ کی میں ہوئے اتو والا کیڑا ہوئے ڈیوان والا ہوئے ایسا گنان والے
نہ ہو میرے بھائیو کلے پے ہو سوں ترے کپڑے دے کفن ہو سی جائیداد سب کچھ اتھاں ہی رہ ویسی کہیں دا حق نہ کھاؤ تو فرمایا اولاد دا حق ہے کہ ماں پیو دا قرض ادا کرے ہی واسطے تواڈی میری کوشش ہونی چاہیے کہ جیڑا قرض ہے نا دنیا لا چھوڑوں بھائی پچھلے تے ہارڈ نہ رکھو پچھلے تے امید نہ رکھو اپنا بوجھ خود لاؤ اور وفادار تے حلالی اولاد کو چاہیے کہ پیو یا ماں تے کو قرض ہے تو قرض ادا کریں چھویں تے آخری گال وہ یہ ہے کہ فرمایا کچھ لوگ قیامت دے نہیں آسن جنہ کو اللہ ناراض ہو سی ایک ارشاد فرمایا او کون ہو سی جڑا چھویں گال ہے فرمایا بے نمازی کون سہی بے نمازی شرابی زانی جھوٹی گواہی دیون والا زکات ادا نہ کرن والا ماں پیو کو ستاون والا تے بے نمازی ایک قیامت علی دیوار آسن رب انہاں کو ناراض ہو سی اور انہاں دے چہرے دے گوشت جھڑے ہو سن عاشقان رسول قرآن فرمیندے جنتی جنت وچ ہو سن جہنمی جہنم وچ ہو سن قرآن فرمیندے جنتی پچھن جہنمی کولو ما سلککم فی سقر کیڑی شاید تو کو جہنم وچ گھن گئی ہے قرآن فرمیندے جہنمی آتے ہیں ہم نماز نہ پڑھا کرتے تھے یقین کرو میں سفر لمبا ملتان تو کر کے آیا میرا ایک دل دا درد ہوئے یہ ٹائم پڑھا لکھا کیا ان پڑھ کیا اور جناب چنگے بلے سلسلے بندے تو آدھر صحیح حضرت صاحب کوئی حساب تک کر کے دیو اور پچھلی دوارہ یار گڈی دے ٹائر پھٹ گئے جناب ٹویل دے فلاں نقصان تھی گئے گھرچ فلائیں تھی گئے اسے منج مار گئی ہے پترا جناب ایک پتر بیمار تھی گئے حضرت کہیں کل پہنچوں یار کہیں کل تعویز کھیلنا ہوں کہیں کل حساب کروں ایڈے ٹویل دے نقصان ایڈو گھر نقصان ایڈو بال بیمار تھی گئے لگ دے کہیں کوئی چکر چلا رکھے اور بھائی جس گھر میں 365 دن گانے چلیں گے وہاں کوئی چکر چلانے کی ضرورت نہیں جس گھر میں 8 افراد بے نمازی ہوں گے نہ باپ نماز پڑھے نہ بیٹی نماز پڑھے نہ ماں نماز پڑھے اس گھر میں کسی کو چکر چلانے کی ضرورت نہیں جس گھر کے اندر میرے بھائی 365 دن گزر جائے کوئی قرآن کھول کر نہ دیکھے اس گھر میں کسی کو جادو کرانے کی ضرورت نہیں اسک عجیب لوگ ہیں اپنے عمال نہیں دیتے اپنے کرتوت نہیں دیتے قرآن نال تعلق سادہ کوئی نہیں نماز نال تعلق سادہ کوئی نہیں اور جڑا دے کہیں کچھ کرا چھوڑے اچھا وال پہنچ میں نے ڈب گھر میں پیرا کول اوہی بیٹھن پہلا گیر پتہ کیا لے دین پہلا گیر لے دین کالا جادو آدھا اسادے ہون ٹھیک بندے کل پہنچ گئے آدھا پہلے تو گھنا ہونا 30,000 دا بکرا 20,000 دا شرط ڈھیڈے چمٹ پہن دائی اور 30,000 دا بکرا گھن کے گئے کھنے آدھا رات کو کرا کرے سا تو آدھی جڑے بلائیں میرے تے آسن میں بکرا کٹ کے تینا دا گوشت چٹے سا میرے پیسے کھائے نہیں میں کو کوئی لالچ کھائے نہیں 30,000 دا ٹیکہ دلائی کھڑے تو کو جی وال یا توڑے کل میں انگریزی زعفران آئے ہائے درس قرآن ہم نے بھلایا نہ ہوتا زمانے یہ زمانہ دکھایا نہ ہوتا میرے بھائیو قرآن جڑے گھر پڑھی ہوئے نا ابو ہریرہ فرمیندن شیطان چلے ویندن فرشتے ان گھر نازل تھی اور ان گھر برکت ہوندی ہے اور ایک بے نمازی کتنا ایک بے نمازی جڑے گھر چو فقہا نے لکھے ایک بے نمازی دی نحوست 40 کرا تک ویندی چل جائے گا ورنہ بات مکمل کرنے سے آپ توجہ رکھیے گا جادو کا انکار نہیں کر رہا میں لیکن خدا کا واسطہ ہے ایسے لوگوں سے بچیں اور میرے بھائی وہ جو تعویذ دھاگے والے کو کھلانے ہیں خدا کا واسطہ ہے نماز پنجگانہ قرآن پاک سے تعلق رکھیں اور دعوت اسلامی کے تعویذات حضرت میرے پیر و مرشد نے شروع کیے فی سبیل اللہ تو کو بہت پریشانی ہے تو استخارہ کرا گنو دعوت اسلامی آن لائن استخارہ کر کے فی سبیل اللہ استخارے کو حساب کو آدھے استخارہ کروا گنو اور اپنی مشکل حل کرو خدا دی قسم صرف گزارش ہے نماز روزہ ذکر اذکار درود شریف چھوٹے تے شفقت وڈے دا ادب ماں پیو دا ادب رزق حلال کہیں دا حق نہ کھاؤ اور جناب والا اللہ دی مخلوق کو بھی راضی رکھو رب نہ لو لاؤ اسا نماز نہ بھی پڑھو ساڈے سجدہ دا محتاج کوئی نہیں اور آخری چھیکڑا پیغام کیا ہے کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی بس اتھوں آپ اٹھوں تو توبہ تائب ٹھیک ہے جٹھوں کیونکہ ملک عارف صاحب بھی درس دے گئے کہ میں بھی ہنستا بولتا اس دنیا کا انسان تھا بھائی بھی ہیں کھیت بھی ہیں مکان بھی ہیں اولاد بھی ہیں لیکن ایک دن یہ جگہ چھوڑ دی ہیں اب جب آگے چلے گئے نا قبر میں تو نماز ان کے ساتھ ان کی نیکی ان کے ساتھ باقی سب کچھ پیچھے رہ گیا اب توبہ کا واقعہ سناتا ہوں سینے میں آپ کا دل جھوم جائے گا سینے میں آپ کا دل جھوم جائے گا بڑا پیارا واقعہ بڑا ہی پیارا واقعہ شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ غوث پاک تو پہلے دے بزرگ ہیں آپ فرمیندے ایسا قافلے نال پہلے لوگ قافلے نال صورت سفر کرے نے اسا سفر تے ہاسے ڈاکو ساڈے تے ڈکیتی کیتی تے ڈاکو ساکو پکڑ کے گھن گئے ساکو پکڑ گئے مال ہی لٹ گیا آپ فرمیندے ڈاکو ساڈے بادام وچ چاہی شکر تے ساڈے سامان چاہی بادام تے شکر ڈاکو کیا کیتا شکر ہی کھاون لگ گئے بادام ہی توڑ کے کھاون لگ گئے فرمیندے کہ میری نظر پئی تے جیڑا ڈاکو دا سردار ہے کون سی ڈاکو دا سردار او کوئی شے نہ کھاندا پیا باقی سارے کھاندے پیان
اور میں کہ تو کیوں نہیں کھاندا؟ آکھنے لگے سائیاں میں روزہ رکھو ہے. توجہ ہے، میں روزہ رکھو ہے. ایک چھوٹا جا پیغام، کوئی گناہ گار سیاکار مسیح چ وڑ پوے نا، سب کو پتہ یار ان دی کمائی جائز کوئی نہیں، ان دا کرتوت اچھے. تے بعض اوقات سارے امام ہی غلطی کرے نے، ادے ناؤ صحیح خیر ہے 900 جوئے کھا کے بلی حج کو چلی. اسا کرے نے طنز، کیا کرے نے طنز. کوئی عام بندہ ہوئے سب کو پتہ ہے یار آج 40 سال عمر تھی کہ جمعے تو علاوہ کڑے مسیح تے جی وڑا اج وڑ پہ امام یا بعض اوقات کوئی ول میرے جو کوئی حاجی مل گیا انہیں کیسے خیر ہے بولتے نہیں وے گئے آج تو سوار ہے جمعہ تک ہے نہیں. اور میرے بھائی طنز کرے سو تو لوگ نیڑے نہ سن مسیح توں. اور گناہگار کوئی لاکھ ہوئے، گناہگار کوئی لاکھ ہوئے، لیکن اسا اللہ دی بارگاہ ہوں مسلمان کو یہ سمجھو کہ یار کیا پتہ رب ان دے دل دے در کھول دے تو ان دے واسطے قابل رحم ہے. شیخ ابو بکر شبلی ڈاکو دے سردار کو پوچھا وہ سارے کھاندے پہ تو کیوں نہیں کھاندا؟ آکھنے لگے حضرت میں روزہ رکھو ہے. آپ آکھے عجب بندے ڈکیتی بھی کریں دیں روزے بھی رکھیں دیں. آکھنے لگے حضرت اللہ سے صلح کا راستہ بھی تو ہونا چاہیے، اللہ سے صلح کا راستہ بھی تو ہونا چاہیے. شیخ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں بات آئی گئی ہو گئی، کچھ عرصہ گزرا، میں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے گیا. جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا میری نظر اسی ڈاکوؤں کے سردار پر پڑی جو احرام باندھے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. فرماتے ہیں ریاضت عبادت کی وجہ سے اس وہ کمزور پڑ گیا تھا اور اس کے چہرے پر عبادت کا نور چمک رہا تھا. فرماتے ہیں میں نے اسے جب دیکھا، ہوں حیران تو تھی کہ شیخ ابو بکر، میں نے اسے دیکھا اس سے پہلے کہ شیخ ابو بکر پوچھنا میں تو تھا کیویں، تیرے اندر ہے تبدیلی کیویں. فرمایا اس سے پہلے میں نے اسے دیکھا جب نظر پڑی. فرمایا جب میں نے اسے دیکھا میں حیران ہو گیا تو میری حیرانی کو دور کرتے ہوئے ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا سائیں ہوں دیوار دی روزی دی برکت نال میری اللہ نال صلح تھی گئی. تو بس بھائیو جڑا میں پونا گھنٹہ 55 منٹ لائے آخر نچوڑ کے ہے اسی اللہ نال کیا کر گنو صلح. وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. یہ صدقے ہوں دے محبوب دا کیا کچھ نہیں کریں دے پائے، لیکن اللہ پتھر برسیندا کوئی نہیں پیا، اللہ شکل بگڑیندا کوئی نہیں پیا. میرے بھائیو ہن پکی سچی توبہ کر کے ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کرو اور خاص طور پہ نماز دے اوتے ہاتھ کھڑا کرے ویسا اور دل نال کھڑا کرنا انشاءاللہ پنجو نماز پڑھسو انشاءاللہ. آواز تھوڑی ہے استاد جی انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہا کریں، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آتے رہا کریں، ہمارے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں ان میں سفر کیا کریں. اللہ پاک سے دعا ہے چونکہ ہم بھی 9:30 آ گئے تھے، کچھ تھوڑے سے لوگ تھے، لوگ آتے رہے اور کچھ مجھے وقت انہوں نے فالتو دیا. اللہ آپ کا وقت دینا بھی قبول فرمائے اور اللہ میرا آنا بھی قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی شریف. جی ہوئے تے بھاوے پولی ہوئے اللہ حد نہیں رکھی. اللہ فرمائے جڑے جڑائی میری منے سی میرے یار دی منے سی تو ساتھ وے سڑی یاری چنگے بندے نال ہوئے پاور والے بندے نال ہوئے تاکہ دکھے سکھے ویلے کم آوے. اور دنیا دے یارا اللہ کرے چنگے ہوئے اگے وڈیرے نال باوے آسے سمجھے نے ہم آدین و پترو چنگے بندے نال یاری لوا ہے، کوئی نسلی نال یاری لوا بے دید نال یاری نہ لوائے. ان بزرگ نال پہدے کہن سے سجا یاری اوین بربادی اوین. اللہ فرمین دئی کہ میری منیو میرے یار دی منیو تیرے یار کونوں سن تیرے ساتھی کونوں سن. فرمایا سب میں نالا و سلطانی سے بس ساؤنڈ زبردست ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہی بھائی کو سلامت رکھے. نالا تو پڑی رکھسان لیکن تو صحیح ثواب اچ کٹھے رلے. حضرات گرامی قربان تھیواں اللہ فرمائے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ تھوڑا پٹرول ہے پیا تھوڑا ہے پیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ
دی منی سلطانی صاحب عالم دین من عموم واسطے عموم تے دلالت کریں دے کوئی خاص دی گال نہیں جیڑا جیڑا ہی بھی جیڑا جیڑا میں تے اللہ جیڑا اللہ دی گال منے سی رب دا حکم منے سی دا حکم کیڑا ہے معلوم تھیا صرف اللہ دی منن نال بندے دی مشکل حل نہیں تھیندی صرف اللہ اللہ کرن نال گال نہیں بندی اللہ فرمائے میری بھی منو والرسولات میرے یار سمجھ آئیے کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ دی بھی منے سی رب پیا فرمائے دائی فرما میری بھی منو میرے یار دی بھی منو جڑا میری منے سی میرے حبیب دی منے سی فرما خبردار میرے یار دا مننا حقیقت تے اللہ دا مننا ہے میرے یار دی تابعداری حقیقت تے اللہ دی تابعداری ہے ایندا بولنا رحمان دا بولنا ایندا علاونا رحمان دا علاونا ہے ایندا پکڑنا رحمان دا پکڑنا ہی ہے خیال کرا ہے حضرات اللہ فرمائے میری بھی منو میرے یار دی بھی منو انعام کیا دے سا دنیا لے گل ہی کرتے چلے ویندے ای ووٹ لے او بھی شدے سو ایک ہی نہیں ملدی پر اللہ دی شان تو صدقے تھی ماں ان دی بے نیازی تو صدقے تھی ماں فرما میری منو میرے یار دی منو فاولائک مع الذین والہنائے کو ہنائے دا ساتھ دے سا ہنائے کو کنے کو جڑے تو سا بیٹھے میں منو نہ لینا فرما تو کو ہنائے دا ساتھ دے سا ہنائے دی سنگت دے سا ہنائے دی یاری دے سا کہندی فرمائے انعام اللہ علیہم جنہ تے میں اللہ انعام کیتے انعام دی بارش کیتی ہیں او کون فرمائے پہلی جماعت من النبیین میرے نبیوں دی جماعت ہے حضرات میں دیا بدکار سیاہکار جو کو دنیا دیکھ تے نفرت کرے اللہ جانے دے رب دی من گھنا دے حبیب دی من گھنا قیامت میدان سی آدم سیت اللہ کے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیاں دے کٹھے قدمہ چ کھڑا اور بلا یہ گال ہی سوچو جا میں بھی تے تسائیں بھی کہ بندے دی اوقات ہوئے اتھا بندے کو جاندہ کوئی نہ ہوئے بندہ اتھا جتا سیدھا ہوئے بندہ اتھا مزدوری کرے نہ ہوئے بندہ گلیاں صاف کرے نہ ہوئے تے اتھا قیامت لگی ہاڑے نبیاں دے قدمہ دے ویج کھڑا ہوئے ان دی دھاگی کیا ہو سی مزہ کتنا ہو سی چاس کیا ہو سی فرما من النبیین نبیوں دے کٹھے ہو سی والصدیقین اتے صدیقوں دے کٹھے ہو سی والشہداء اتے شہیدوں دے کٹھے ہو سی والصالحین اتے اولیاء اللہ دے کٹھے ہو سی اللہ فرمائے وَحَسُنَا یاریاں چنگیاں ہوئے نا سجا نہیں تھڑ پاؤنے اللہ کرے یارے سنگا توڑ دی ہونے چنگی یاری ہے پر کیا بات ہے وہ یاری دی اللہ فی فرمائیں گے وَحَسَنَا اُولَائِكَ رَفِيقًا ایک جی سونی یاری ہے ایک جی سونی سنگت ہے حضرات شہید زندہ ہے جب صدق شہید کو زندگی ملی ہے اور محمد رسول اللہ نے زندہ ہے اللہ بطریق اولا زندہ ہے اللہ فرمائے شہید کو مردہ نہیں آکھنا شہید زندہ ہے اللہ عقل کم نہیں کرے نہیں دماغ اتنی امداد ٹوٹے ٹوٹے تھیا پائے اللہ فرمائے عقل کو تیلی لا میری من میرے یار دی من شہید کو زندہ من قیامت میدان سی میرے نبی فرمائے شہید اللہ دی عدالت پیش تھی سی بھویں پولی دا پترو سی بھویں موچی دا پترو سی جے کو لوگ گھٹیا قوم سمجھ
حقیقت کام قبیلے پہچان کی دین سنان کی دین اصل عزت ہوندی ہے جن دلت خوف خدا آئیے تو محبت مصطفیٰ آئیے اللہ شہید اللہ بھی عدالت پیش تھی سی جی میں شہید تھی اوے پیش تھی سی یعنی جڑی حالت شہید تھے ٹکڑے ٹکڑے تھی گئے سر انجے دھڑ انجے پہی انج ٹکڑے ٹکڑے عدالت ٹکڑا ٹکڑا انج تھی کہ اوشی بے نیاز تھی کہ عالم الغیب تھی کہ پوچھنا کرے سی وہ میرا بندہ میں تے کو مکمل بنایا آئی وہ جسم سونا دیتا میں وہ تے کو اکھا دیتے ہم زبان دیتی ہم نک دیتے ہم کان دیتے ہم ہاتھ دیتے ہم میں تے کو سونا بنایا آئی وہ کیا کی تئی اے ٹکڑے ٹکڑے تھی کہ آ گئی وہ نوجوان اللہ کرے جوانی اللہ رسول دی فرما برداریت گزر بنی آخر ٹھوکا نڈا مننا یہ زندگی دا مزہ تایا انہیں جنا رب را دی ہوئے شاہ رب را دی ہوئے والمرن دکھ درد نیوی والمرن تھئی چس بری کوئی کائے نہیں اللہ کرے رب بھی را دی ہوئے انہا حبیب بھی را دی ہوئے والموت مومن کی تے عید ہوں گے والموت مومن کی تے شادی ہونی وقت مومن کی تے موت تحفہ دے خوش بیٹھے ہوئے حضرات اللہ اکبر قربان تھی اللہ پوچھی وہ میرا بندہ کی میں کٹیج کے آ گئی شہید عرض کرے سی مولا اے ٹکڑے ٹکڑے تھی کی دنیا دی خاطر نہ دنیا دے اقتدار دی خاطر نہ درہم و دینار دی خاطر نہ اللہ فی کا وفی رسول کا اے ٹکڑے ٹکڑے تھی یا تیری عزت دی خاطر یا تیرے یار دی عزت دی خاطر ٹکڑے ٹکڑے تھی اللہ فرمائے سی و شہیدہ ون اپنے خاندان دا 70 بندہ گھنا جنہ دوتے جہنم واجب تھی چکی ہے انہوں کو گھنا سفارش تو کر توجہ ہے شہید تریجے نمبر اللہ یہ تک رسی سفارت نعوذ باللہ جرا کے نبی کو اپنا ہی پتہ کہنے جو قیامت اللہ جہڑے کیا گزر سی اور جن دے صدقے سارے دے مشکل ترنی ہے وہ کو اپنا پتہ کہنا اسی جو میں دنال کہنی پڑی ہے اللہ اکبر کوئی قرآن پڑھتے ہی برباد ہیں اللہ پر مقدر والے اور ہیں جنہیں قرآن ہی پڑھتے ہیں اور صاحب قرآن والی محبت رکھیں دیں حضرات گرامی قربان تھی اور وقت ساتھ نہیں دے دا ہر شہید شان والا پر میں جڑے شہید کا ذکر پیا کرینا کہیں شہید رکھے وچ کہیں دا خونے کہیں شہید رکھے وچ کہیں دا خونے میں اون شہید کا ذکر پیا کرینا وہ جن رکھے وچ خونی خود رسول اللہ دائے حضرات نواز رسول جگر گوش ہے پتول سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا دی دھرتی تے حق و باطل دے مار کے وچ عظیم قربانیاں دیتیاں لیکن حسین دا مشن عظیم نماز ہی پڑھی نہیں رہے قرآن ہی پڑھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت حسین سبحان نماز اللہ کرے بھرے مجمع جمعہ سمیت آج کئی فجر نہ چکئی بیٹھا ہوئے اللہ کرے یک فجر پڑی بیٹھے ہوں جو فجر چکی پئی ہے یارا متظور تو پہلے مرونوں بے نمازی کو میرے نبی متھے نہ لے سی یہ نماز تائی کربلا دی دھرتی کے تیرے میرے پیر نے آخری وقت نماز پڑھ کے دکھائیے
سے ڈٹھے کہ نماز دکاری حسین ایویں نہ کوئی پڑھی نہ کوئی پڑھ سکتے وہ جیویں پڑھی تا نماز حسین لوگوں توڑے جسم حبادہ تیرا وچی نہ چھوڑی نماز حسین نماز تمان نمازی اکو تے نماز دناز حسین ایک قافلہ کربلا دی دھرتی تو شام دی طرف روان دوائے اور امام کٹے ہوئے سرنال کتھو گزر گئے دے کرامات حسینی ظاہر تھی روینن کئی پیمانے کو ایمانی حسین دے آئے دے شہید زندہ ہے آؤ ایک کرام سنو امام حسین دی ایک قافلہ شام دی طرف روا دوائے تاریخ دی معتبر کتاب دے اندر موجود ہے رات دٹے مئی قافلہ چلدا پی آئی جڑی سانگ تے میرے امام دا سر رہی وہ نیزہ جڑا لکڑ جڑی نیزے علی لکڑی تلو لکڑ اتے نیزہ اتے امام دا سر جڑا بندہ او نیزہ پکڑی میں دا اچانک انہیں ہتھوں نیزہ چھٹے زمین ادھی لکڑ لکھی گئی ہے او زور لائے لکڑ نہیں نکلی دھاڑ دھاڑ کی دیئے سے قافلہ روکو سر حسین رک گئے زمین لکڑ لائے گئی ہے اگر نہیں ٹر دی قافلہ رک گئے مختصر کرا 15 بندے یزیدی آئیں انہیں لکڑ کو چھکن دی کوشش کی دیئے پر لکڑ چھکی جانے جمعی آئی شمر لائن بدبخت کوڑا چاہتا ہے میرے امام حضرت علی اوسط المعروف امام زین العابدین کو کوڑا چھک کے مارے چھے خون دے چیزیں نکلیں امام میں ٹھٹا سا بھریے ادب شبرا ظالمہ اجر ظلم چوکھے کرے سو اوہ بدبختہ میرے جسم کوڑے جھلن دے ناد کریں میں درد سمندر چاہ ای دھرتی دے لوگوں اللہ نہ کرے کہیں دے گر ایک فوت کی تھی میں بندے کئی دی مجھے رادن جدہ گھر دا گھر قربان تھی گئے 72 تن قربان تھی گئے جدہ بھرا جدہ سوت رولیر چاچے کس گئے جدہ بابا کس گئے سانگاں دے سر سواریں ہتھے ہتھ کریئیں پیرت بیڑیئیں اور کتنا درد کی دی ودا سی میرے امامی میں تھٹا سا بھر کے آجر شنرا ظالمہ اگر چوکھے ظلم کرے سو شمرہ دے سجاد پیو کواک تلے تردہ نہیں حضرت امام سجاد بابے دو رخ کر کے سج مارے آدھے بابا میرا جسم کوڑے تھلڑ دے داد کا نہیں بابا یزیدی مرے دے اگر تروا امام دے سروی جو اچھی اچھی آواز آئی ہے فرمانے سجاد توی پیارا ہے بچڑا آما حسین اگر کی میں ترا میری چھوٹی بچی سیدہ سکینہ پاک اٹھ تو جھان گئی ہے اٹھ تو زمین دے آ گئی ہے ابو ابو سدینی پئیے آدھی ابو میں اٹھ تو ڈھا گئی بیٹا میں کیویں ترا میری چھوٹی بیٹی
سد رہی ہے حضرات دھیاں یکیا پیاریا ہونے پر میرے امام کوئے بچی ڈاڑھی پیاری آئی اتنا پیاری آئی تاریخ کتابہ گوائیں جیویں تجھے میرا تھیڑی بھیڑی باہر پر نیوئیں پیکھیں ونین تے بچے کو نال گھن کے وینن جناب سیدہ سکینہ پاک دی ماں بی بی رباب جل پی کے ونے آئی بچی کو نال گھن کے وینی آئی لوگوں دل رات تھی میں میرے امام کو بستر سے نظر آم دی آئی اٹھی اٹھی کے آگیا سکینہ کٹر رات مکسی کٹا میرے بہنے تاچے بچلی تیرے بغیر میں کو نظر نہیں آمدی اولاد آلیو اولاد کتنا پیاری ہوں دی آج بھی کوئی ان سجن موجود ہوں جنہیں پتر دے دھی جدائی اتراد نظر نہیں آمدی بستر دے پاسے پترا پترا کے تھک ویندن میرا امام بستر دے سمجھے نان صدمار کے آدھے سکینہ کٹنا سے امام فرمیدے بیٹا میں کیویں ٹولا آدھل دی بھائیوار تطہیر دی ملکہ ہولے ہولے پچھڑ ٹولیے ایویں ہولے ہولے آدھی سکینہ بچڑی کتھ رہ گئی تیرا بابا تے کو صدری ہے بچی بابا کافلہ رکوئی کھڑی تیرے ویر سجاد کو دشمن کوڑے مرے میں سکینہ کتھ رہ گئی ورنہ تکاڑے دیئے زمین تے بی بی موجود ہے لگ گئی میں جویں آسمان دا چندر آگیا ہوئے ابو ابو سنے دی پئیے سیدان چاہتے جھولی چپاتے متھا چمکیا دیئے سکینہ کیا تھی گئی آگے پھپھی اماں میں کو ابو کی تداڑھی موجھ ہے اماں نال سر گزرے میرے باب حسین دا میں محمل دے سوارم ارادہ کی تمی موج ستائے ابے دے سر کو چم گھنا سر اگا ٹر گئے وزن بگڑے میں زمین تے آ گئیاں میں ابو سنے دی رہیاں میرے بابے جا آوازہ مجھے ہم سکینہ نہ گھبرا نہ گھبرا تیرا بابا ایک قدم اگا نہ ٹرسی جب تک تے گناہ نال گھنسا سیدہ جلے گھن کے آئیں نا تاریخ دی کتاب گواہ ہے پہلے 15 بندے چھکی نہ تو سر نہ چھکی نہ آئی اور سوٹی نہ چکی دی وال جلے بی بی آئیے نا ایک بندے جو چکے امام دا سر والا نیزہ چکیج گئے امام قرآن ہی پردہ میں دیتے اپنے قافلے دی سرداری بھی حسین پردہ میں دیتے حسین سا کو درس دیتے نماز ہی نہ چکا ہے قرآن دی تلاوت ہی نہ چکا ہے کیونکہ 40 منٹ میری گھڑی تے تھی گئے ایویں 1 منٹ سلطانی صاحب دی سخاوتی جو گھندہ پیاں اے میرا سفر دا ساتھی جرا گھڑی چلاونا لائے یہ توڑے نال محبت تو سارے حضرات کرے سو اس دے بعد ہی میں محفل جاری راسی